کیا اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انہیں آزمائشوں سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا؟ اللہ بتا رہا آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے لگ کے اپنی چادر کا تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مشرکین مکہ ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں، ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا اور کہا خباب کیا تم جانتے نہیں تم سے پہلے تمہارے بھائی اسی ایمان کی بدولت بڑی بڑی آزمائشوں سے دو چار ہوئے، ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، اتنی بڑی بڑی کہ زمین میں گڈھے کھودے جاتے، ان گڈھوں کے اندر ایمان والوں کو رکھا جاتا اور جسم کے بیچوں بیچ، سروں کے بیچوں بیچ آریاں چلا دی جاتی اور ان کے جسموں کو آریوں سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کا جسم آریوں سے دو ٹکڑوں میں منتقل کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیے جاتے تھے۔ آزمائشیں تو کئی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اے ایمان والو، آزمائشیں تمہارے در کو ضرور پہنچے گی، تمہارے دروازے تک ضرور دستک دے گی۔ من الجوع، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے، ہم پیاسا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا اس طریقے سے آزمائیں گے، تمہیں خوف دلا کر تمہاری جان کی بازی لگانی پڑ جائے، اس طرح کی بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اور جو بھی مومنوں کے لیے مشکلیں آتی ہیں وہ مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور مومن اس پر صبر کرے تو اللہ اس کا صبر کا اجر دیتا ہے، اور مومن کو جب کوئی فرحت محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ کے اجر سے خالی نہیں جاتا، اگر وہ نعمتیں پاتا ہے تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر مصیبت کوئی دستک دیتی ہے، ان مصیبتوں پر صابر و شاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اجر دیتا ہے۔ لیکن یہی آزمائشیں ایک نافرمان کے لیے، ایک کافر کے لیے باعث عذاب ہے۔ ایک مومن پر کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے آزمائش، لیکن وہی پریشانی اگر ایک کافر فاسق و فاجر کے اوپر آئے تو سمجھیے کہ اس کے اوپر عذاب۔ ہم کسی کو بھی اللہ کا عذاب کہہ کر کے اپنا الو سیدھا کر لیتے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس دینداری ہے یا نہیں، ان کے پاس ایمان توحید ہے یا نہیں، ان کے پاس صحیح منہج، صحیح دین، صحیح طریقہ ہے یا نہیں۔ بس کسی کو بھی ہم دین سے دور گمراہ سمجھ کر ان کے خلاف فتوے ٹھوکتے ہیں، غلط ہے۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ نے تکلیفوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے کیا عذاب بنایا، اور مومنوں کے لیے آزمائش۔ اللہ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد چھین کر کے آزماتا ہے۔ اولاد اتنی دیتا ہے جب دینے پہ آ جائے آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں دکھتا، اللہ کی مشیت پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، وہ آخرکار ایسے قدم اٹھاتا ہے جس قدم کی شریعت ممانعت کرتی ہے، شریعت جس کام سے روکتی ہے آدمی اس کام کے لیے اپنا قدم اٹھا لیتا ہے۔ آدمی اولاد سے محروم ہے، دو چار دن دعا کی، اولاد نہ ملی تو آدمی غیروں کے دستانے پہ جا کے دستک دیتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، ان کی قبروں پر عرضیاں ڈالتا ہے، شیرنیاں چڑھاتا ہے، بتاشے چڑھاتا ہے، مرغے اور بکرے ذبح کرتا ہے۔ کسی طرح ہمیں اولاد مل جائے، اللہ کی توحید تو یہی ہے کہ اللہ کے بندے اس کی قسمت پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی ہیں جو کسی کو ہم اولاد دیتے ہیں تو بیٹا دیتے ہیں، جب ہم کسی کو اولاد دیتے ہیں تو کسی کو بیٹی دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں ہم چاہتے ہیں تو کسی کو باج بنا دیتے ہیں، بے اولاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اس طرح سے بھی آزماتا ہے، کسی کو مالدار بنایا تو اتنا کہ مال کے گھمنڈ میں چور ہو کر کسی کو آدمی اپنے سے بڑا سمجھتا ہی نہیں، ہوتا ہے نا۔
آدمی اسی پیسے اور دھن دولت کے بدولت غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، غلط چیزیں خریدنا شروع کر دیتا ہے، دوسری لایانی چیزوں میں صرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مال بہت بڑی آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس مال کی قدر نہ کی گئی تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے بارے میں سوال کرے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ قیامت کے دن اپنا قدم ٹس سے مس نہیں کر پائے گا، ہلا بھی نہیں پائے گا، جب تک اللہ کی طرف سے پوچھے گئے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ حتی یسأل عن خمس، پہلا سوال اس کے عمر کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ نے 60 سال کی 70 سال کی جو عمریں دی، اس عمر کو کہاں گوایا؟ لایانی چیزوں میں گوایا یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گوایا؟ دوسرا سوال جوانی کا الگ سے، عمر میں جوانی بھی آ گئی ہے لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے جوانوں ہم نے تمہیں جوانی کی، ہم نے نعمت عطا کی تھی، اس جوانی کو کہاں گوایا؟ موبائلوں میں گیم کھیلتے ہوئے، ننگی پکچریں اور فوٹو فلمیں دیکھتے ہوئے تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کی؟ لاؤ اس جوانی کا حساب پیش کرو۔ تیسرا سوال اسی مال کے بارے میں، وَعَن مَالِهِ، اور اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس مال کو ہم جمع کر رہے ہیں، جس مال کو ہم حاصل کر رہے ہیں، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اور مال کے بارے میں دوہرا سوال، عمر کے بارے میں ایک سوال، جوانی کے بارے میں ایک سوال، مال کے بارے میں سوال آیا تو دوہرا سوال آیا، من أين اكتسبه، کمایا کہاں سے تھا؟ کسی سے ہڑپ تو نہیں لیا، کسی پر ظلم کر کے تو نہیں لی، کسی کی زمین تو نہیں ماری، کسی کا حصہ تو نہیں لوٹ لیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں ڈکیتی تو نہیں ڈالی۔ وفیما انفقہ، اور انفاق بتا، ٹھیک ہے طریقہ حلال کا تھا، اب خرچ کہاں کیا؟ تم نے اللہ کی اس نعمت کو نعمت تصور کیا یا نہیں؟ نعمت جانا یا نہیں؟ لاؤ حساب لاؤ۔ ایک مومن بندہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے مسجد بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، دینی تعلیم کے لیے خرچ کرتا ہے، غریب فقراء مساکین کی امداد کرتا ہے۔ ارے جنگ تبوک کا موقع اٹھائیے، سیرت کی کتابیں گواہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب خورد و نوش میں کمی آئی، کھانے اور پینے کی چیزیں جب ختم ہو گئی، حضرت عثمان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، خورد و نوش کی ساری چیزیں ختم ہونے کے کگار پہ، 100 سے زائد اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ اے اللہ کے رسول، دیکھ رہا ہوں اس جنگ میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میری طرف سے 100 سے زائد اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے، میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور فرمایا اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، تو عثمان سے راضی ہو جا، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی دی ہوئی دولت سمجھتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی سمجھ کر جہاں چاہے لایانی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا، وہ دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریب اور فقراء اور مساکین کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کی قدر کرنا سیکھیں، ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو اس مال کو اپنے لیے زحمت بنا لیں، ہم چاہیں تو اس مال کو اپنے لیے رحمت بنا لیں، بس طریقہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اچھے راستے میں خرچ کیے تو ہمارے لیے کل قیامت کے دن فائدے مند ہوگا، اور اگر ہم نے غلط طریقہ چنا
بچوں کی غلط خواہشات پوری کرنے میں سارے پیسے پھونک دیے تو کل قیامت کے دن یاد رکھیں رب کے سوالات سے نہیں بچ سکتے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا. وَأَمَّالِهِ مال کے بارے میں مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. آج تو آدمی اس مال کو حاصل کرنے کے لیے آدمی حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کر رہا. جامتاڑا علاقے میں آپ جانتے ہیں پورے انڈیا میں یہ چیز مشہور ہو گئی. کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہے, کوئی بیٹوں کے لیے گھر بنانے کے لیے جمع کر رہا ہے. دن کے اجالے میں درختوں کے سائے تلے چٹانوں پہ بیٹھ کر میدانوں پر بیٹھ کر یہ دن دہاڑے لوٹنے والے لٹیرے موبائل کی اسکرین پر اپنی انگلی گھماتے ہی وہ آپ کا رکھا ہوا پورا پیسہ وہ اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کر لیتے. کیا قیامت کی یہ نشانی آپ کو نظر نہیں آ رہی جس نشانی کے بارے میں آپ نے اپنے زمانے میں صحابہ کو بتلائی ہوئی تھی؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ. قرب قیامت لوگ ان طریقوں سے مال حاصل کریں گے جن میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی. آدمی ایسا کاروبار اختیار کیا ہوا جو سراسر حرام ہے, سراسر سودی کاروبار ہے. آدمی دھڑلنے کے ساتھ آج سود خوری میں مبتلا ہے. جس گناہ کے بارے میں اتنی وعید آئی ہے کہ جو اس سود خوری کو نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. جس کا وبال اتنا بڑا ہے کہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ آج امت مسلمہ مال کو حاصل کرنے کے لیے آج اس بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے. اور بزنس کے نام پر اور بھی کئی طریقے ہیں, ناجائز طریقے, دوسروں کو ہڑپنے کے طریقے ہیں جو آج ہمارے یہاں رونما ہو چکے. نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ. قرب قیامت لوگ کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے. جو مال جو روزی کا ذریعہ وہ بنایا ہوا ہے, جہاں سے مال حاصل ہو رہا ہے, جہاں سے دولت آ رہی ہے, وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ حرام سے وہ دولت آ رہی ہے یا حلال سے, اس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی. آج کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے الا من رحم اللہ, سوائے چند لوگوں کے جن کے دلوں میں ابھی بھی اللہ کا خوف. ورنہ اس مال کی محبت میں آدمی ڈوب کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی ہے, دنیا ہے, کھا لو پی لو مر جاؤ, آگے پیچھے کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو آپ سمجھانے جائیں, کہنے جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیوی یہ بچے پھر کیسے پلیں گے. ارے بھائی حلال کے اور بھی طریقے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. آپ یہ گوارا کر لیں, آپ اللہ کے سامنے عہد کر لیں کہ اللہ بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا, لیکن حرام کا ایک لقمہ بچے کے پیٹ کے اندر نہیں ڈالوں گا. اللہ کی قسم, نہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا مرنے دے گا نہ آپ کے بچوں کو بھوکا مرنے دے گا. جو اللہ کے لیے مرنا کٹنا گوارا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر سب سے بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور آخرت میں انہیں جنت الفردوس سے نوازتا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے, سب کچھ لوٹا دی. ایک صحابی آتے ہیں, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پہاڑی پہ چڑھ گئے, پہاڑی پہ چڑھے اور کہا نبی نے جو دعوت پیش کی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
اے مکہ کے لوگوں جن کی تم پوجا کرتے، جن کی تم پرستش کرتے، یہ لات منات، یہ حبل لات و عزا، یہ تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اے لوگوں جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے، وہ تمہاری مشکل کشائی نہیں سمجھ کر سکتے، وہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مانو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو بگڑی بنانے والا مانو، اسی کو روزی دینے والا مانو۔ ایک کافر آتا ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اور پیٹھ میں وہ خنجر اس صحابی کو وہ پیچھے سے گھونپ دیتا ہے، اتنا تیز خنجر، پیٹھ کو پھاڑتے ہوئے، پیٹ کو چیرتے ہوئے خنجر باہر نکلتا ہے۔ لیکن ارے ایمان بھی تو کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، زبان سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ نکلی۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میری دنیا لٹ گئی، میرے عالیشان مکان پہ اب کون رہے گا، میری کاریں کون چلائے گا، میری بڑی تجارت کون سنبھالے گا، میری بڑی گاڑی کون دیکھے گا۔ انہوں نے جو الفاظ کہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ہم جیسے کم ایمان والے لوگ پوچھے ارے یہ کیسی کامیابی ہے، بچے تو تیرے یتیم ہو گئے، بیوی تیری بیوہ ہو گئی، تو کس کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ دل کے اندر سے اللہ کی قسم خود صدا ملے گی، خود آواز ملے گی، یہ تو دنیا کے لٹ جانے اور آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے۔ ہم چونکہ دنیا پرست ہو چکے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ جمعہ میں جو آیت پڑھی گئی، کیا وہ آیت ہمارے ذہنوں سے کبھی نہیں گزری تھی؟ فمن زحزح عن النار، نجات ان کے لیے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی جس کو آج ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اللہ فرماتا سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ نے کئی مقامات پر دنیا کو لہو لعب سے تعبیر کیا، کھیل و تماشے سے تعبیر کیا، تاکہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر ہم دنیا کے حصول میں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں، اپنا ایمان ضائع نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں۔ ہم سمجھے کہ دنیا ہمارے سامنے بڑی رنگین بن کر کے آئے گی، ہماری زندگی تو ایسی ہے جس طرح آسمان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے، ببولا پھولتا ہے، دوسرا قطرہ اس ببولے کے اوپر گرتا، ببولا پھوٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہاں بیٹھے تمام لوگوں، ہماری قوم کی بیٹیوں، ماؤں بہنوں، ہماری آپ کی سب کی زندگی اس پانی کے ببولے کے جیسی ہے۔ ہم ابھی ببولا دیکھ رہے ہیں، دوسرا قطرہ ببولا کے اوپر گرا، ببولا پھوٹ گیا، ہم چل رہے جا رہے، ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے، ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، پھر ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان کیوں ضائع برباد کریں گے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو نعمت سمجھیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی دی ہوئی دولت سمجھیے۔ اور جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اکثر لوگ اللہ کی نعمت پا کر ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ عتبہ، یاد رکھیے گا، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ کون تھے؟ بڑے بڑے سردار، دولت تھی، شہرت تھی، جاہ و جلالت، سب کچھ ان کے پاس۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اولاد کی دولت بھی اللہ نے دے رکھی تھی، اور اتنے مالدار تھے۔ طائف میں ان کے کئی باغات تھے، جن باغات کے اندر 12 مہینوں پھل آیا کرتے تھے، لیکن رب کی نعمت پا کر رب کا باغی بن بیٹھا، رب کا طاغی بن بیٹھا۔ اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرعون، نمرود، قارون، اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا؟ شان دی، شوکت دی، جلالت دی، ان کو مملکت و سلطنت کا مالک بنایا، ان کو بادشاہت دی۔ لیکن یہ لوگ مال کے ظام میں آ کر کسی نے جنت میں، دنیا ہی میں جنت بنا ڈالی، کوئی مال کے گھمنڈ میں چور ہو کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر گیا۔
آئی ساتھیوں، کیا قرآن گواہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ کسی کے ناک میں مچھر ڈال کر اللہ نے بے موت مار دیا، کسی کو سمندر کے بیچوں بیچ پانی کے اندر ڈبو کر مار دیا، کسی کو کچھ سزا دے کر، کسی کو کچھ سزا دے کر اللہ نے دنیا میں عبرتناک سزا دی، تاکہ آنے والی نسلیں مال کے گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں چور ہو کر کہیں اپنے آپ کو رب نہ بنا لے۔ اللہ نے ایسی دردناک موت دی کہ آنے والی نسلیں تا قیامت یاد رکھے گی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت نہ سمجھ کر کے انہوں نے خود کا سمجھ لیا اور رب کا باغی بنا لیا۔ تو رب کی بغاوت کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں۔ تو اس مال کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر ایسے پڑھ کے بیٹھ جاتے، داڑھی پڑھ کر۔ لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس سوچ میں مبتلا ہے؟ کہا میں نے صحابہ جیسی جماعت دنیا میں کوئی نہیں دیکھی۔ وہ جماعت کیسی تھی؟ کہا رات میں اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی، تراہم رکعا سجدا، میرے صحابہ کو جب دیکھ